ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی. ہمارا آج کا عنوان ہے پلیسمنٹ اینڈ کیریئر ایجوکیشن، اور یہ جو ٹاپک ہے ہم نے لیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کوڈ 3613 سے، جو یونٹ 6 بنتا ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے جی کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن کیریئر ڈیولپمنٹ and placement program. How to design career development and placement program of a special person. ٹرمز کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ٹرم کو صحیح کنسیو نہ کیا گیا تو آگے جو سوال ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا اس کا جواب. کیریئر ڈیولپمنٹ تو سمپل بات ہے جی. کیریئر ڈیولپمنٹ از اے ٹرم یوز ٹو ڈسکرائب دی کمپلیکس پروسیس آف مینیجنگ لائف، لرننگ اینڈ ورک اوور دا لائف اسپین. آپ نے اپنے زندگی کا ایک پلان بنانا ہے جس میں آپ نے اس کے تمام پہلوؤں کو شمار کرنا ہے، یعنی تعلیم سے شروعات کرنی ہے، کہاں تعلیم حاصل کرنی ہے، کون کون سے جو ہے فیلڈز میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، اور پھر جب تعلیم کے اختتام کے قریب ہو تو پھر آپ نے کون سا فیلڈ سلیکٹ کرنا ہے، اور جو ہے کون سا آکوپیشن سلیکٹ کرنا ہے، کس میں امپلائمنٹ آپ نے لینی ہے. اور یہ پورے ایک آپ کے زندگی کے اوپر محیط ایک کمپلیکس قسم کا منصوبہ ہوتا ہے جو آپ نے تیار کرنا ہوتا ہے. کسی بھی منصوبے کی طرح جتنا اچھا مائنیوٹلی اپنی سارے پوٹینشیلز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی ویکنیسز کو اور اسٹرینگتھ کو سائنٹیفکلی میجر کراتے ہوئے جو رستے کا آپ انتخاب کرتے ہیں وہ الٹیمیٹلی پھر ثابت کرتا ہے کہ آپ نے کتنا اچھا ڈیسیژن لیا تھا، اور وہی آپ کی زندگی کی کامیابی کا اس کے اوپر انحصار ہوتا ہے. سو the way we manage the process significantly determines the nature and quality of individuals' lives, the kind of people they become, the sense of purpose they have, and the income at their disposal. یہ ساری چیزیں جو آپ ڈیسیژن لیے ہیں، آپ نے منصوبہ بندی کی ہے، اس کے اوپر ان کا انحصار ہوتا ہے. سو اٹ آلسو ڈیٹرمنز دا سوشل اینڈ اکنامک کنٹریبیوشن دے آر ایبل ٹو میک ٹو دیئر کمیونٹیز. نہ صرف وہ اپنے لیے انڈیویجولی ان کے لیے کیا ایک لائف پیٹرن بن جائے گا، ایک اس کا لیول آف لیونگ ان کا ہوگا، نیچر آف لیونگ ہوگا، بلکہ وہ کس حد تک ایک مفید شہری بن سکیں گے اور معاشرے کو کنٹریبیوٹ کریں گے اپنے پوٹینشلز کے ساتھ. یہ اتنا اہم ایشو ہے کیریئر ڈیولپمنٹ. اب یہ لفظ پلیسمنٹ، جیسے میں نے کہا، کانسیپٹس کلیئر ہونے ضروری ہیں. اکثر اسٹوڈنٹ اس لفظ پلیسمنٹ سے کو مس پرسیو کرتے ہیں، صحیح اس کا مطلب نہیں لیتے، اس لیے وہ غلط سمت کے اوپر جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جس کا پھر ان کو نقصان ہوتا ہے. پلیسمنٹ، ویئر ٹو پلیس سامون، بظاہر تو اس کا بڑا سمپل سا مطلب نظر آتا ہے کہ کسی چیز کو فلانی جگہ رکھنا ہے، فلانی جگہ رکھنا ہے. کسی اسٹوڈنٹ کو کس اسکول میں داخل کرانا ہے اور کس اسکول کے کس لیول میں داخل کرانا ہے، پھر اس پہ ہم جو ہے وہ یہ اگر ہم اسکول کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو پلیسمنٹ دیکھیں تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے. لیکن اگر ہم پلیسمنٹ ووکیشنل ریہیبلیٹیشن کے پوائنٹ سے دیکھیں تو پھر ہم نے جو ہے نا وہ ایک اور اینگل لے لیا اور کہیں اور ہماری سمت ہوگی. سو پلیز اس میں بہت آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ سوال کیا ہے، آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، آپ سے کیا کہا جا رہا ہے،
اور کیا آپ سے معلومات آپ سے طلب کی جا رہی ہیں. یہ پلیسمنٹ ایجوکیشنل ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کتنی ریلیونٹ بنتی ہے, ووکیشنل ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے کتنی ریلیونٹ بنتی ہے, اور پھر اگر تو یہ ایجوکیشنل کانٹیکسٹ میں ہے, پھر اس کا مطلب ہم تفصیل میں یوں جائیں گے. پلیسمنٹ ریفرز ٹو دا اماؤنٹ آف ٹائم in each school day that a student spends in the resource or in general education class. یہاں میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہ کانسیپٹ کے اوپر, سیپریشن اور انٹیگریشن والے کانسیپٹ کے اوپر. اور اس کے یہ تو سیپریشن تو ایک ون ایکسٹریم ہے, تو انٹیگریشن ایک دوسری ایکسٹریم ہے. درمیان میں کئی شیڈ آ رہے ہیں, یعنی کہ اسکول علیحدہ ہے, ریزیڈینشل اسکول ہے, ڈے اسکول ہے. اگر جو جنرل اسکول ہے تو کیا اس میں کوئی اسپورٹس اویلیبل ہیں, اگر جنرل اسکول ہے تو کیا اس میں کوئی ریسورس روم ہے جس میں علیحدہ کچھ پیریڈ کے لیے اس کو علیحدہ کیا جاتا ہے. یہ مختلف شیڈز ہیں جی. یہ جب پلیسمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت کلیئر ہونا ہے کہ آپ نے اس کو ریگولر سیٹنگ میں ڈالنا ہے, اسپیشل میں ڈالنا ہے, اور اگر ریگولر میں ڈالنا ہے تو اس کو آپ نے کیا کیا سپورٹس اس کو میسر ہوں گی. یہ پلیسمنٹ کی جب آپ ایجوکیشنل کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب اس مطلب کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے, جاری رکھیں گے, اور پھر الٹیمیٹلی چونکہ ہم نے لینڈ اپ کرنا ہے ووکیشن میں, تو پھر ہم پلیسمنٹ جو ویڈیو کے آخری حصے میں ہے, لیکچر کے آخری حصے میں, یعنی لاسٹ ہاف جو ہے, سیکنڈ ہاف جو ہے, اس میں ہم جو پلیسمنٹ کی جب باتیں کر رہے ہوں گے تو ہم اس کی پلیسمنٹ کی ووکیشنل پوائنٹ آف ویو سے پلیسمنٹ کی باتیں کر رہے ہوں گے, کیونکہ ہم نے اسکول سے ورک ٹرانزیشن کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو الٹیمیٹلی ہم نے پلیس کرنا ہے کسی ووکیشن میں. ابھی ہم پہلے ہاف میں ہم بات جب کر رہے ہیں پلیسمنٹ کے حوالے سے, تو جب اس کانٹیکسٹ میں ہم بات کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اس کو کہاں پہ, کس ایجوکیشنل ادارے میں, کس لیول کے اوپر رکھنا ہے. اور اس سلسلے میں جو یونیورسل پرنسپل ہمارے سامنے ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, کہ لیسٹ ریسٹرکٹیو انوائرمنٹ کا ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ اس کی صلاحیتوں کو آپ پروفیشنلز کے ذریعے سائنٹیفک اسیسمنٹ کروانے کے بعد ان سے اوپینین لیں کہ یہ کس قابل ہے, کہ اس کو کیا آپ ریگولر سیٹنگ میں ڈال سکتے ہیں, سیپریٹ میں ڈالنا ہے, یا درمیانی کوئی کیفیت ہونی ہے. اور اس کو پھر جو ہماری ٹرمینالوجیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں, فری اپروپریٹ پبلک ایجوکیشن, یہ لفظ اپروپریٹ کے اوپر آپ جو ہے نا خاص طور پہ توجہ دیں, مناسب ترین جگہ پہ اس کو آپ نے پلیس کرنا ہے. پلیسمنٹ کے اوپر میں اس لیے بار بار زور دے رہا ہوں, بار بار بات کر رہا ہوں. اب اس سلسلے میں جو ہمارے پاس جو مختلف پروگرام آتی ہیں, جو ایجوکیشنل پلیسمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے جو پروگرام آتے ہیں وہ ہے پری اسکول پروگرام. ابھی بچہ اسکول میں نہیں گیا, اس سے پہلی کچھ پروگرام جو ہے نا وہ بچے کو کے لیے مزشر ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو ہے نا ایڈوانسڈ کنٹریز میں. تو اس میں وہ کمیونٹی ارینج کرتی ہے ماں باپ کے لیے سے سائن لینگویج کے, موبلٹی کے, اورینٹیشن کے کورسز وغیرہ. بچے کے اس حوالے سے بھی ان کے جو ہے وہ پروگرام گھر پہ والدین نے جو کرانے ہوتے ہیں وہ بتاتی ہے. پھر ڈیلی لیونگ سکل یا ڈیلی لائف سکل, صبح سے لے کے شام تک جو اس نے نہانا دھونا, کھانا پینا, کپڑا پہننا, باہر نکلنا, ٹرانسپورٹ پہ استعمال کرنا, آنا جانا, یہ ساری چیزیں جو ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ ہیں, ان کے جو ہے وہ اسپیشل سیٹنگز ہوتی ہیں جہاں پہ یہ ان کو پلیس کر کے یہ سکھائے جاتے ہیں. پھر سوشل بیہیویئر سکلز, نہ صرف اس نے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے, کھانے پینے, پہننے کا, اٹھنے بیٹھنے کا, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا, بلکہ اس نے سوسائٹی میں چونکہ رہنا ہے تو اس کے سوسائٹی میں بیہیویئر کیسے ہوگا,
گھر میں بیہیویئر کیسا ہوگا, بڑوں سے کیسے ہوگا, چھوٹوں سے کیسے ہوگا, جو ہے نا وہ اپنے جو اگر نیبرہڈ میں نکلے گا, ہمسائے میں جائے گا, تو اپنے پیئر گروپ کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ کی نوعیت کیا ہوگی. اسکول میں جائے گا تو اسکول میں اس کی بچوں کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ, اسٹاف کے ساتھ کیا اس کا برتاؤ ہوگا. پھر جو بڑھتا جائے گا, پھر اس کا اگر وہ ورک پلیس پہ ہے, کام کرنے والی جگہ پہ, وہاں اپنا اس کے اسٹاف کے ساتھ اس کے کیا, باسز کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ ہوگا, برتاؤ ہوگا, وہاں پہ اس نے کیسا بیہیو کرنا ہے, وہاں پہ ڈریس ریگولیشنز کیا ہیں, ان کی اٹھنا بیٹھنا اطوار وہ کیا ہیں. پھر جو یہاں پہ اس آج کے ویڈیو میں ہم خاص طور پہ زور دیں گے ٹرانزیشن کا. 18 سال سے بڑے عمر کے بچوں کے لیے ٹرانزیشن کے جو ہے پروگرام شروع ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی تعلیم تقریباً مکمل ہو رہی ہوتی ہے, اور ان کو اب آپ نے ووکیشنل ٹریننگ دے کے, اپروپریٹ ووکیشنل ٹریننگ دے کے, جس قسم کے اس کے ویکنیسز اور پوٹینشیل ہے, ویژول ہے, ہیئرنگ ہے, انٹلیکچوئل ہے یا فزیکل ہے, جو بھی اس کے فیچرز ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کا اپروپریٹ ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے, اور پھر ووکیشنل پلیسمنٹ ہوتی ہے. یہ جو خاص طور پہ فیز ہے, اس لیے میں نے کہا یہ 18+ والی جو فیز ہے, اس میں جو ہے اس کی اسکول ٹو ورک ٹرانزیشن جب پلان بن رہا ہوتا ہے تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب کیریئر ڈیولپمنٹ جو ہے, اس کا پہلے بھی ہم پارشلی ذکر کر چکی ہیں تعریف کی حد تک, اب تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس میں جا رہے ہیں کہ اے کیریئر از اے جاب اور اے پروفیشن دیٹ سم ون ڈز فار اے لانگ پیریڈ آف دیئر لائف, اینڈ کیریئر ڈیولپمنٹ ریفرز ٹو دا لانگ ٹائم سیکوینس اینڈ پیٹرن of an individual's work related behavior including all work relevant experiences. So اب یہ ایک اس نے جو ہی اسکول میں وہ داخل ہوتا ہے تو اس کا جو ہے نا بیسک لٹریری اسکلز اس کو دینے کے بعد اس کو ایک نائس بلینڈ شروع ہو جاتی ہے اس کے جو جنرل سبجیکٹس ہیں اور ووکیشنل سبجیکٹ ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا ان کو بلینڈ دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے کیا ہوتا ہے جب وہ تھوڑا سا ایڈوانس سٹیج میں جاتا ہے اپنی تعلیم کے, تو اس کو پھر ایکسپلور آکوپیشنل الٹرنیٹیوز, مارکیٹ میں کیا الٹرنیٹیوز اویلیبل ہیں اور اس میں یہ کس چیز میں فٹ ان کرتا ہے, تو یہ پھر اور پھر ڈیولپ ریہیبلیٹیشن پلانز اینڈ انٹرونشنز دیٹ ایڈریس انڈیویجول لرننگ اسٹائل. پھر اب اس کو آپ نے اس حساب سے ٹریننگ دینی ہے اس کی ویکنیسز اور اس کی اسٹرینتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب اس میں ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں جائیں گے کہ کیریئر ڈیولپمنٹ پروگرام ایگزسٹ ٹو اسسٹ پیپل ان ورک ٹرانزیشن ٹو اچیو دیئر گولز both extrinsic and intrinsic. Individuals who may be in need of career development services or those who face obstacles in relation to successfully achieving these goals. Such obstacles may be due to a disability. ظاہر ہے وہ اس میں جو اسپیشل پرسن ہے اس میں کوئی نہ کوئی تو پہلو ایسا ہے جس میں وہ اس کو ہینڈی کیپ ہے, سو اس کے ڈپینڈ کرتے ہوئے اس کے پروگرامنگ شروع ہوتی ہے. اور اب ہم بات کر رہے ہیں جو میں نے کہا تھا سیکنڈ ہاف میں ہم بات کریں گے پلیسمنٹ کس حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے. پہلے پلیسمنٹ کس حوالے سے تھی, ایجوکیشنل سیٹ اپ کے حوالے سے تھی. ورک اینڈ امپلائمنٹ پلے سینٹرل رول ان پیپلز لائف and are essential factors in social inclusion and well-being and can be studied from different perspectives, including rights perspective or social, economic or health one. یہ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں جب ہم اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یہ ہیئرنگ ہے, ویژول ہے, انٹلیکچوئل ہے, فزیکل ہے, تو اس کے مطابق اس کو ہم پھر مارکیٹ میں لیبر مارکیٹ کا جو اکنامکس کی ٹرم ہے لیبر مارکیٹ, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے آل امپلائمنٹس وچ آر اویلیبل. ٹھیک ہے, سو لیبر مارکیٹ کے اوپر ہم جائزہ لیتے ہیں
اور اس کے اپروپریٹ آکوپیشن، اور آکوپیشنس کے اندر وہ ہم اس کا پھر جاب انالیسس کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کس پرٹیکولر فیز میں وہ فٹ ان ہوتا ہے. سو اس میں رول آف پروفیشنل بہت امپورٹنٹ ہے جی. پروفیشنلز جو ہے وہ اس ڈسیبلٹی سے ریلیونٹ پروفیشنلز وہ اس کا تھارولی انالیسس کرتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں. اب تھوڑا سا جو ہے نا اس کو پریکٹیکل نوعیت سے اس کو ہم ٹاپک کو دیکھتے ہیں اور اپنے ملک پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں. ایک بہت امپارٹنٹ جو ہے وہ ہمیں مائل سٹون ملتا ہے اکارڈنگ ٹو نیشنل پالیسی فار پرسن ود ڈسیبلٹیز 202. اس نے ڈیٹیل میں یہ جو اس کی اسپیشل پرسنس کی پرسن ود ڈسیبلٹیز کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کی بات کی، یعنی ووکیشنل ٹریننگ، امپلائمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کا اس نے جو پالیسی تھا لیٹر تو نہیں، ایک خاصا پمفلٹ تھا بڑا، اس میں انہوں نے اس کا ڈیٹیل میں ذکر کیا ووکیشنل ٹریننگ کا. اس کے مطابق اب یہ جو آپ الفاظ دیکھنے ہیں، فکرے دیکھنے ہیں، یہ ایگزیکٹ بورو کیے گئے ہیں ہم نے اس کی جو پالیسی ہے نیشنل پالیسی 2002 کی. اس میں ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ فیسیلیٹیٹس فیسلٹیز ایٹ پریزنٹ آر ویری لمیٹڈ. خود انہوں نے کنفیس کیا 2002 میں، اور ابھی تک بھی جو حالات اتنے کوئی خاطر خواہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہم اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک کنفیس کر لیا کہ ووکیشنل ٹریننگ فیسلٹیز ایٹ پریزنٹ آر ویری لمیٹڈ. اور پھر کیا کیا جانا چاہیے؟ یہ کنفیس کرنے کے بعد انہوں نے کہا فالوئنگ میئرز ول بی اڈاپٹیڈ. اب جو آنے والے ہیں میئرز وہ اڈاپٹ کیے جائیں تو ان کی ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے اور پھر ان کی الٹیمیٹلی پلیسمنٹ کے حوالے سے ان اپروپریٹ آکوپیشنز، پلیسمنٹ ان اپروپریٹ جو پروفیشنز ہیں، آکوپیشنز ہیں، اس میں وہ ان کے لیے کارآمد ہوں گے. وہ انہوں نے جو میئرز جو سجیسٹ کیے وہ یہ تھے اسٹیبلشمنٹ آف شیلٹر اینڈ انٹیگریٹڈ ورک شاپ ایٹ پروونشل لیولس. صوبائی سطح پہ کے اوپر ایسے جو ہے وہ ورک شاپس بنائی جائیں جو شیلٹرڈ کا مطلب ہوتا ہے اسپیشلی ہینڈی کیپ بچوں کے اور افراد کے حوالے سے ان میں جو فیسلٹیز اویلیبل ہوں، فزیکل فرینڈلی انوائرمنٹ ہو، اور اس کے علاوہ ان کے رہن سہن اور ان کے باتھ روم فیسلٹیز، فار انسٹنس جو ہے ریمپس وغیرہ اور دیگر جو ہے نا ریلنگز اور یہ بلڈنگ کی جو الیکٹرک فٹنگز اور دیگر چیزیں ساری وہ اس میں صحیح طریقے سے اپلائیڈ اویلیبل ہوں. پھر اور انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ آف ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز ایٹ ڈسٹرکٹ لیول. وہ شیلٹرڈ ہاؤسز تو انہوں نے کہا پروونشل لیول پہ ہونے چاہیے، اور یہ کہا کہ ہر ضلع کے جو ہے نا اس کے اوپر سطح کے اوپر ووکیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے ہینڈی کیپ بچوں کے حوالے سے. پھر کہا کہ جی ووکیشنل یوٹیلائزیشن آف ووکیشنل ٹریننگ پروگرامز جو ہونے چاہیے مختلف لیولز کے اوپر، اور اس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ ایجنسیز آپس میں کوآرڈینیٹ کریں، کوآپریٹ کریں، کولیبریٹ کریں. پھر لنکیج ود ریلیونٹ گورنمنٹ اینڈ نان گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ فار یوٹیلائزیشن. یہ پھر انہوں نے اس کے اوپر این جی اوز اور گورنمنٹ کے درمیان میں تعاون کے اوپر زور دیا. پھر اسی پالیسی میں 2002 کی پالیسی میں جو نیشنل پالیسی تھی اس میں انہوں نے زور ڈالا کہ یوز آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے وہ ان اسپیشل پرسنس کے حوالے سے، پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے بہت سودمند ثابت ہو سکتی ہے. سو فار ہیئرنگ امپیئرڈ اٹ کین پرووائڈ ڈائریکٹ ایکسیس ٹو ویژول امیجز، سورسز آف انفارمیشن اینڈ مینز آف انسٹنٹ کمیونیکیشن. جو اسی طریقے سے جو ایڈیشنل ساؤنڈ گیجٹس ہیں وہ اویلیبل ہیں. بریل پرنٹنگ کے حوالے سے بھی جو اس سے ہم آئی ٹی سے مدد لے سکتے ہیں، اور بلکہ ایڈوانس کنٹریز میں تو لینے شروع ہو گئے ہیں. اور اسی طریقے سے اسپیچ ٹریننگ اور جو مینٹل ریٹارڈیڈ ہے ان کو لیے بھی یہ آئی ٹی جو ہے وہ
مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اس میں اسسٹو ٹیکنالوجیز میں ڈیوائسز ہیں. ڈیوائسز کا ذکر ہے کہ بائی یوزنگ دس ماڈرن ٹیکنالوجی دیز پرسنس کین پرفارم ان اے بیٹر فیشن. اور سجیسٹ یہ کیا گیا کہ ڈائریکٹری آف دا سروسز اویلیبل ان کنٹری ان دس ایریا شیل بی پریپیئرڈ. کہاں کیا چیزیں اسسٹو ٹیکنالوجی جس میں ویل چیئرز بھی شامل ہیں, جس میں آرٹیفیشیل لمبز بھی شامل ہیں, جس میں ویژولز کے حوالے سے بہت ساری آ گئی ہیں جیسے جاز وغیرہ ہیں. تو یہ ان کو یہ ٹیکنالوجی سے ان کو ریہیبلیٹیشن کا عمل ان کا بہتر بنایا جا سکتا ہے. آؤٹ ریچ پروگرام کیا یہ ہوتا ہے جی؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پسماندہ علاقے ہیں اور ان میں جو دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں ہینڈی کیپ افراد, ان کے تک خود جو ہے نا حکومت پہنچے, آؤٹ ریچ ان تک پہنچے اور ان کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر یہ فیسلٹیز جو ہے جو ان کی ضرورت کی ہیں, ان کی اسپیشل نیڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے پرووائڈ کرے. اور اس میں جو سپورٹیو ایجنسیز ہیں جیسا پاکستان بیت المال ہے, سینٹرل زکوٰۃ ایڈمنسٹریشن ہے, ان تمام کو استعمال کیا جائے تاکہ وہ ان تک آؤٹ ریچ پروگرامز ان کے لیے تیار ہو سکیں. اب یہ امپلائمنٹ کے حوالے سے ہم نے جو ہے نا خاص طور پہ ہم پلیسمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ قانونی طور پہ ایسے سٹیپس لیے جائیں کہ ہینڈی کیپ لوگوں کا کوٹا مقرر ہو, اور جو اس میں گورنمنٹ کی ایجنسیز بھی ہیں اور نان گورنمنٹ ایجنسیز بھی ہیں وہ اس کوٹے کو خاص طور پہ امپلیمنٹ کریں. اور انہوں نے اس میں سجیسٹ کیا تھا 1 سے 2%, اور اب تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کوٹا ہو گیا. اب شیلٹرڈ اور سپورٹ امپلائمنٹ, خاص جو ہے نا ورکشاپ اور خاص جو ہے وہ ادارے ایسے ہوں جو مخصوص ہوں, جس میں ہر قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہوں, جو ان کی اسپیشل نیڈز کو مد نظر رکھ کے وہ مہیا کی جائیں. ان کو ایسے جو ہے نا ٹریڈز دیے جائیں جس میں اگر ان کو ملازمت نہ بھی ملے تو وہ گھر بیٹھ کے اپنی سیلف امپلائمنٹ کا کر سکیں, جیسے ہیئرنگ امپیئرڈ کے لیے سلائی کڑھائی اور اس قسم کی چیزیں, موبائل ریپیئرمنٹ وغیرہ وغیرہ, یہ کر کے وہ اپنے گھر پہ وہ اپنا جو کام ہے وہ کر سکتے ہیں. اور اب جو امپورٹنٹ سیگمنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ سب کو امپلائی نہیں کر سکتی, تو ملک میں جو امپلائرز ہیں ان کو انسینٹیو پرووائڈ کیے جائیں کہ وہ خاص طور پہ ہینڈی کیپ لوگوں کو ملازمت دینے کے لیے وہ تیار ہو جائیں, ان کو فیسلٹیز دی جائیں, ان کو انسینٹیوز دیے جائیں اور ان کو انکریج کیا جائے. امپلائرز ول بی انکریج ٹو اڈاپٹ میجرز for the use of new technologies and the development and production of assisted devices. یہ ساری چیزیں وہ ان کو مہیا کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں. اب کچھ حقائق سے بھی نظر نہیں چرانی چاہیے, کچھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو ہے ہمیں کرنا چاہیے ہم کی گردان کر رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آئیڈیل انوائرمنٹ کا ہمیں جو ہے نا وہ سجیسٹ کرتے رہنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے, لیکن حقائق سے ہم نظر نہیں چرا سکتے. کچھ رکاوٹیں ہیں جو کیریئر ڈیولپمنٹ کے راستے میں پیپلز ود ڈسبلٹیز ہیں. سب سے پہلی بات جو ہے ایٹیچیوڈ ہے جی. اکثر دیکھا گیا ہے کہ جی امپلائرز جو خاص طور پہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا نوکری میں نہیں رکھا جائے, کیونکہ اس کے لیے ان کو کچھ ایڈیشنل ان کو فیسلٹیز دینی پڑتی ہیں, ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ بیچارے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو جو انٹرویو لینے والے ہیں ان کو طریقہ ہی نہیں ہے, سلیقہ ہی نہیں ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ ان سے انٹرویو کیسے لینا چاہیے. وہ بجائے اس کے کہ ان کے سکلز اور علم کے اوپر سوال کریں, وہ زیادہ باتیں ان کی جو ہے نا وہ ہینڈی کیپ کے حوالے سے کرتے رہ جاتے ہیں. اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کو جاب مل بھی جائے تو یہ بیچارے کٹ آؤٹ سے رہتے ہیں,
مکس اپ نہیں ہو پاتے، کس لیے فار انسٹنس ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، گونگا بہرا ہے، اس کے کمیونیکیشن نہیں کر پاتا اپنے جو ہے وہ کولیگس کے ساتھ، اور کولیگس بھی نہیں کر پاتے تو وہ ان میں جو ہے نا ایک فاصلہ رہتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے جو پبلک پرسیپشن ہے وہ ان کی ایبلٹی کے اوپر زور نہیں دیتے کہ ان میں کچھ صلاحیتیں بھی ہیں. They are person with different abilities. They are not disabled only, but they are person with different abilities also. اس کے اوپر جو ہے نا زور نہیں دیا جا رہا. سو یہ کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں جو نیگیٹو سائڈس کے اوپر ہمیں ملتے ہیں. پھر اسٹیریوٹائپس، the perception that people with disabilities are more likely to have accidents. یہ ہمارے کچھ مسکنسپشن ہمارے ذہن میں بیٹھے ہوئے ہیں. لو ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ جو کوئی اگر آپ نے ہینڈیکیپ بچہ رکھ لیا تو لازمی طور پہ وہ باقیوں کی نسبت اس کم ایفیشینٹ ہوگا. حالانکہ میں آپ کو اپنی ذاتی حوالے سے ایک جو ہے وہ تجربے کے حوالے سے بتا سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے کچھ ہیئرنگ امپیئرڈ بچے جو ہے ایف اے کرنے کے بعد ہم نے ان کو کلرک بھرتی کرایا، اور پھر وہاں سے ہم نے ادارے سے ہم نے فیڈ بیک لی تو ایکسیلنٹ فیڈ بیک تھی. وہ کہتے تھے باقی لوگ گپے لگاتے رہتے ہیں، ان کو ہم کاغذ ٹائپ کرنے کے لیے دیتے ہیں، یہ اس سے آدھے ٹائم میں ٹائپ کر کے ہمارے پاس سامنے لے آتے ہیں. فزیکل اینڈ کمیونیکیشن بیریئر جی، اب یہ جو ہے مسائل اپنی جگہ کے اوپر ہیں کہ کہنے کے باوجود بھی کہ بلڈنگ جو ہے وہ فزیکل فرینڈلی ہونی چاہیے، ان میں ریمپس ہونے چاہیے اور رکاوٹیں نہیں ہونی چاہیے، دروازے ان کی اسپیسیفکیشن، کاریڈار کی اسپیسیفکیشن، ریمپس لگے ہونے چاہیے، ریلنگ لگی ہونی چاہیے، باتھ روم ایسے ہونے چاہیے، فٹنگز ایسی ہونی چاہیے. اس کے باوجود جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے مسائل بھی ہمیں پیش آتے ہیں کہ، اور اس کے علاوہ جو فزیکل بیریئر بلڈنگز میں بھی پیش آتے ہیں. اور پھر ان کو جو ہے نا ایکسیس آف انفارمیشن بھی ان تک جو ہے وہ نہیں ہوتی. کوئی ان کو جو ہے نا اگر کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو کوئی سائن لینگویج انٹرپریٹر کوئی نہیں موجود ہوتا. اور اسی طریقے سے ٹی وی کے پروگرام چل رہے ہیں، کبھی کبھار کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں سائن لینگویج والا کوئی نظر آتا ہے، ورنہ یہ بیچارے کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے مار کھاتے رہتے ہیں. ورک پلیس پالیسیز اینڈ پروسیجرز، اب یہ ایک اور ایشو ہے جی کہ ان ایڈوکیٹ ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیجرز کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. ریکروٹمنٹ ایجنسیز امپوزنگ سلیکشن بائس، ان کے خلاف وہ ایسی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہی ایسی دے دیتی ہیں کہ یہ بیچارے اس میں سے پورا نہیں اترتے. Lack of awareness of funding and workplace disability support available to employees. Lack of flexibility around hours worked. تھوڑا سا اگر ان کو اس میں بھی لچک دکھائی جائے ورکنگ آورس کے ہینڈی کیپ ہونے کے ناطے سے، تو لیک آف فلیکسیبلٹی ٹو ورک پارٹ ٹائم، اگر ان کو فل ٹائم 8 گھنٹے روزانہ نہیں کام کر سکتے تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے بھی ان کو اگر کوئی گنجائش پیدا کی جائے کہ اتنا ٹائم، بے شک اس حساب سے تنخواہ کام دے، لیکن اگر وہ 8 گھنٹے مسلسل نہیں کر سکتے تو تھوڑی سی اگر یہ بھی گنجائش ہو جائے. ریسٹرکٹیو ورک پریکٹسز وچ آر امپاسبل فار پیپل ود سم امپیئرمنٹ ٹو آبزرو، جو کام کے دوران میں کچھ ایسی رکاوٹیں ہیں عملی طور پہ جو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو اگر ہٹا دیا جائے تو وہ اس میں آسانی سے کھپائے جا سکتے ہیں. پھر ان کی ایجوکیشن اور ٹریننگ جی، ان ایکول ایکسیس ٹو ایجوکیشن اور ٹریننگ، یہ ایشو اپنی جگہ کے اوپر ہے. انکلوسیو ایجوکیشن کا ہم بہت ڈرم بیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی انکلوسیو ایجوکیشن کا ہمارے پاس نیگلیجیبل قسم کی جو ہے وہ ہے اس ملک میں انکلوسیو ایجوکیشن، اور بڑی مشکل سے داخلہ ملتا ہے. لیک آف پریویس ایکسپیرئنس ان سے مانگتے ہیں جی، جس میں کچھ ریلیکسیشن ہونی چاہیے. اور ایڈوکیٹ ہاؤسنگ، education and access to sport are all interrelated with employment. It is not possible to look for work if you do not have adequate and reliable sports at home.
اچھا اب یہ تو کچھ رکاوٹیں تھیں جس کا میں نے ذکر کیا. اب ان بچوں کے حوالے سے اسپیشل لوگوں کے حوالے سے کچھ متس ہیں. متس وہ ہوتی ہیں جو لوگوں کا خیال ایسا ہے جو ایکچولی ایسا نہیں ہوتا, اور اس سے فیکٹس اس سے بہت مختلف ہوتے ہیں. اب چند متس کا ذکر کیا جائے. مثال کے طور پہ انڈیویجول ود ڈسیبلٹیز آر ناٹ ریلائبل, یہ قابل اعتماد نہیں ہوتے. کتنے افسوس کی بات ہے یہ اگر مت کی پالا جا رہا ہے, بلکہ فیکٹ اس کے الٹ ہے. انڈیویجول ود ڈسیبلٹیز ٹینڈ ٹو ریمین آن جاب اینڈ ٹو مینٹین بیٹر لیول آف اٹینڈنس. اور یہ اس کے اوپر سرویز بھی ہوئی ہیں جس سے بتاتے ہیں کہ یہ جب یہ روزانہ کام بدلنے کے اوپر یقین نہیں رکھتے. نارمل لوگ جلدی جو ہے نا ایک جاب سے دوسری جاب کی طرف شفٹ کرتے رہتے ہیں. یہ جس جگہ پہ ٹک جائیں وہاں پہ ٹکے ہی رہتے ہیں. پھر ایک مت ہے سم ون ول آلویز ہیو ٹو ہیلپ دیم, کہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ضرورت پڑی رہے گی, کوئی نہ کوئی ان کے لیے مدد کے لیے بندہ اویلیبل کرنا پڑے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے دس از ناٹ دا کیس ود پراپر ٹریننگ. اگر ان کو پراپر ٹریننگ دی جائے تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا. وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہ اگر ان کی اورینٹیشن موبلٹی کرا دی جائے ویژول امپیئرڈ کی یا فزیکلی ہینڈیکیپڈ کی, تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتے. یہ پھر ایک مت ہے جی پرسنز ہو آر ڈیف میک آئیڈیل امپلائیز فار نائزی ورک انوائرمنٹ. اس کا جو فیکٹ یہ ہے کہ لاؤڈ نائزز of a certain vibration nature can cause further harm to the auditory system. یہ visual impaired hearing impaired گونگے بہرے جو کم سننے والوں کے حوالے سے ایک myth ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جی workers with disabilities are a bad influence on other. یہ دوسرے ورکرز کے اوپر بھی ان کا اثر پڑتا ہے. یہ کام جاب کرتے ہیں یا اتنے پابندی سے آتے نہیں ہیں اور کام کا خیال نہیں رکھتے. یہ بھی ایک میتھ پالا جاتا ہے, جبکہ حقیقت جو ہے نا ایسی نہیں ہے, کیونکہ یہ جو کام ہے وہ اس میں دلچسپی لیتے ہیں, اپنا خود کام بھی ٹھیک کرتے ہیں, اور اگر کوئی ان کو دیکھ کے غلط رنگ پکڑ رہا ہے تو اس غلط رنگ پکڑنے والے کا قصور ہے, ان کا قصور نہیں ہوتا. پھر ایک myth ہے جی انڈیویجول ود ڈسیبلٹیز آر ناٹ ایبل ٹو کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹی. کتنی خوفناک بات ہے, کتنی خراب بات ہے. یہ کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کر سکتے جی؟ دے آر پرسنز ود ڈفرنٹ ایبلٹیز. جی کسی خاص فیلڈ میں اگر وہ ہینڈی کیپ ہو سکتے ہیں, تو مور دین اینی تھنگ انڈیویجول ود ڈسیبلٹیز آر ریسٹرکٹیڈ not by their abilities but by the society. سوسائٹی ان کو جو ہے نا وہ دور رکھتی ہے. اگر ان کو مواقع دیے جائیں تو وہ سوسائٹی کے لیے بہت کارآمد مفید بندے ثابت ہو سکتے ہیں, اور ہمیں تاریخ بتاتی ہے یہ. اور پھر ایک myth ہے جی امپلائیز ود ڈسیبلٹیز آر مور ڈیفیکلٹ ٹو سپروائز دین امپلائیز ود ڈسیبلٹیز وداؤٹ ڈسیبلٹیز. یعنی جو ڈسیبلٹی والے ہیں ان کو سپروائز کرنا مشکل کام ہوتا ہے. اب یہ ایک myth ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک اسٹڈی کی گئی, ہیرس نے ایک اسٹڈی کی, اس میں کہا جی 82% آف مینیجرز فاؤنڈ امپلائیز ود ڈسیبلٹیز نو مور ڈیفیکلٹ ٹو سپروائز دین امپلائیز ود ڈسیبلٹیز. سروے موجود ہیں جی باقاعدہ. تو یہ تھی جی آج کی ڈسکشن. اسٹے بلیسڈ. سی یو ان دا نیکسٹ.